بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 15 شعبان دوستوں وہ 14 شعبان کو کرنا کیا؟ وہ ایک آپ تیاری کرنا، یہ بچوں کو بتانا، بچوں کو کہ دیکھو 14 شعبان آنے والی ہے۔ 14 شعبان ڈیلی ماں اور باپ کا یہ فرض ہے، ایوری ڈے، کم از کم اب ایک ہفتہ بھی نہیں، 4-5 دن رہ گئے، آج 11 ہو گئے، 3 دن رہ گئے۔ ہر روز اپنے بچوں کو ماں باپ بتائیں کہ دیکھو 14 شعبان آنے والی ہے، دیکھو 14 شعبان آنے والی ہے۔ بچہ پوچھے گا آپ سے کہ واٹ از 14 شعبان، تو آپ ان کو بتاؤ کہ 14 شعبان کی رات زمانے کے امام کی ولادت کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے، ان کو بولو جو تم کو بریڈ مل رہی، جو تم کو روٹی مل رہی، جو تم کھانا کھا رہے، جو تم سکول جا رہے، جو تم کو کلوتھ مل رہے، جو تمہاری ہیلتھ ہے، وہ یہ اس امام کی وجہ سے۔ Tell them, tell them, tell them, tell them. بچوں کو بولو کہ بیٹا یہی امام ہے جو ہم کو سب کچھ دے رہا۔ اب آپ کو میں دوسری بات بولوں، کرسمس نائٹ میں آپ بھی دیکھتے ہر بچہ سانتا کلوز کا انتظار کرتا۔ کیوں کرتا؟ سکولز میں وہ ڈریس پہنتا، وہ ریڈ ڈریس پہنتا، وہ کیپ پہنتا، اتنی بڑی داڑھی چھوڑتا۔ سانتا کلوز کو بھی داڑھی ہے، کیا بولا یار؟ میں نے کم از کم الحمدللہ تھوڑا تو بیدار ہو کے سنو یار۔ میں نے کچھ نہیں بول رہا، میں آپ کو اگزامپل دے رہا۔ اس کو بھی داڑھی ہے، لیکن اس کی داڑھی ہماری داڑھی فرق ہے۔ آپ جو داڑھی چھوڑو وہ امام کے لیے چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو۔ نو بیکاز آف سانتا کلوز کو داڑھی ہے اس لیے میں بھی چھوڑوں، اس کو وائٹ ہے، گرے ہے، آپ کی کالی ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ 4 دن تو یہ امام کے لیے تھوڑا تو امام کے لیے کرے کہ مولا آپ کی برتھ ڈے آ رہی، اتنی بڑی رات آ رہی، مولا میں آپ کے لیے آج سے کلین شیو نہیں کروں گا۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، سمارٹنس شیو کرنے سے نہیں آتی۔ اس لیے کہ مجھے کہا کہ مولانا میں کیا کروں، میری سمارٹنس چلے جائے گی، میرے اوپر پریشر ہے۔ کس کا پریشر ہے آپ جانتے؟ ہاں پریشر ہے کہ I don't want to see you like this۔ تو دیکھو دوستو، کسی کے پریشر میں آ کے امام کو ناراض مت کرو۔ جو سمارٹنس آتی نا وہ تقوی سے آتی، عبادتوں سے آتی۔ امام سے قریب ہوگے تو ہوگی۔ تو 14 شعبان بچوں کو یہ بتاؤ کہ بیٹا 14 شعبان آنے والی ہے، تو وہ بچہ آپ سے پوچھنا، اس کے ذہن میں بیٹھ جانا کہ 15 شعبان ہمارے امام کی برتھ ڈے۔ اور یہ بولو بچوں کو کہ بیٹا 14 شعبان ہماری ڈیسٹینی بدلنے والی ہے، ہماری تقدیر بدلنے والی ہے۔ بچوں کو 14 شعبان کے لیے نیا ڈریس خریدو، پلیز بول رہا۔ I don't know 10 یورو میں ملے گا، 15 یورو میں ملے گا، 20 یورو میں ملے گا، I don't know۔ تھوڑا سپینڈ کرو پہ، کیوں؟ یہ بچوں کو گفٹ دو اور یہ بول کے دو why I'm giving you this because this tonight tomorrow is Imam's birthday۔ بچوں کو معلوم ہے، دیکھیں معصوم بچے نیا ڈریس پہنیں گے تو ان کو یاد ہوگا۔ ایوری ایئر وہ بولیں گے کہ ہمارا 15 شعبان آنی، وی نیڈ اے ڈریس۔ نیا لباس پہنو، آپ بیوی کو بھی بناؤ نیا لباس۔ آپ بولیں گے وہ تو روز ہی بناتے نہیں۔ تو بچوں کو تیار کرنا، 15 شعبان پریپیئر کرنا بچوں کو اس دن۔ اور وہ رات 15 شعبان کے اعمال تو میں ایک دن پہلے بتاؤں گا 13 کو آپ کو کہ کرنا کیا ہے، ٹمارو کیا کرنا۔ 13 شعبان کی جو میری مجلس ہے اس میں میں پورے نیکسٹ ڈے کے 14 شعبان کی رات کو اعمال کیا کریں گے، یہاں پہ ہم لوگ سب مل کے اور کر کے کیا آئیں گے، وہ 13 شعبان کی مجلس میں ہوگا۔ لیکن آج بچوں کے لیے تیاری کرو کہ 15 شعبان is so important۔ 3 یا 4 چیزیں آج بولتا۔ ایک عریضہ جو آپ صبح میں لکھیں گے، میں نے وہ عریضہ کل جو ذکر کیا تھا، کتاب کا نام ہے گوہر یگانہ، پیج نمبر 400 سے 401۔ آج میں نے غلام رضا بھائی کو وہ عریضہ واٹس اپ کر دیا۔ اس عریضے کی فوٹو کاپی لو،
یہ وہ عریضہ ہے، میں منبر رسول سے بول رہا ہوں، میرے ساتھ ہوا 7 آورز کے اندر امپاسبل کو مولا نے پاسبل کیا کویت میں۔ ایک بہت بڑا ٹینڈر تھا $1 ملین کا میری کمپنی کا، مطلب میری اون کمپنی نہیں تھی، آئی واز ورکنگ دیر ٹریول ایجنسی۔ تو وہ ٹینڈر ہماری کمپنی کو ایوارڈ نہیں ہوا، کسی اور کو ہو گیا، امریکن ٹینڈر تھا، امریکن کمپنی کا $1 ملین کا بگ ٹینڈر۔ تو اس نے کہا تھا کہ I'm sorry Mr. Bilgrami, we cannot give you۔ سوری تو سوری، آپ کو معلوم ہے یورپ امریکہ میں 2 چیزیں بہت کامن ہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہی بولتا سوری اور تھینک یو۔ تو میں ہمیشہ دنیا میں وہاں گئے تو یہ بولتا بابا سوری اللہ کو بولو، تھینک یو بھی اللہ کو بولو۔ بندوں کو تو سکھا رہے بندے کو سوری تھینک یو، لیکن اللہ کو سوری تھینک یو بولو تو کچھ ملے گا بھی تم کو۔ تو آپ یقین کرو غدیر کا دن تھا، شب نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھ کے میں نے یہ عریضہ لکھا تھا، ممبر سے بول رہا ہوں، آئی تھنک اٹ واز 2003 یا 2۔ ایوارڈ ہو گیا، کمپنی کو سب چلا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ مولا ہماری ملے گا تو اٹس گڈ فار می۔ آپ یقین کرو میرے دوستو، صبح فجر کے بعد ڈالا شارجہ کویت میں، 3 بجے اسی کمپنی کا فون آیا آفٹر فیو آورس کہ مسٹر بلرامی ناؤ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو گیو اٹ ٹو یور کمپنی۔ 7 گھنٹے یہ ایک تو میرے ساتھ ہو۔ اس کے بعد یہی عریضہ رمضان میں 2009 میں کنٹینیوس 15 ڈیز میں نے ڈالا ہے سمندر میں، شارجہ میں، سارے حالات کھل گئے۔ ویزاز کا ایشوز تھا، امیگریشن کا پرابلم تھا لوگوں کو۔ اب جیسا یہاں پہ علی رضا بھائی آپ کے ویزوں کا کر رہے، پاسپورٹس کا کر رہے، اللہ ان کو اچھا رکھے، آمین تو بولو یار۔ تو کوئی ایشو ہو، شادی کا ایشو ہو، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہو، رزق کا ہو، بیماری کا ہو، کینسر کا پیشنٹ تھا، بلڈ کینسر کا، اس کے بعد ایک بندے کو برین ہیمریج ہو گیا تھا، وہ ان لوگوں نے لکھا یہ عریضہ میں گارنٹی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ عریضہ امام کو لکھنا ہے۔ اگر آپ کل سے لکھنا شروع کرو، علی رضا بھائی کے پاس رکھا، غلام رضا بھائی کے پاس رکھا ہوا ہے، ان کے واٹس ایپ کے پاس۔ لیکن ایک کام یہ کرنا کہ بیفور یو رائٹ، لکھنے سے پہلے زیارت عاشورہ ضرور پڑھنا، زیارت عاشورہ پڑھنا۔ اور زیارت عاشورہ میں بھی وہ 7 دفعہ کا جو عمل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ عمل ضرور کرنا۔ وہ عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو آپ کی رکاوٹ ہے نا، کا منہ تک رزق آ رہا رک جا رہا، یہ پریشانی نا، جب تم آگے اور پیچھے چلتے نا تو تمہارے راستے سے کھلنے لگتے۔ وہ عمل 1 منٹ کا عمل ہے، وہ عمل شہزادی علی اصغر والا عمل، وہ عمل ضرور کرنا۔ زیارت عاشورہ لکھو اور پیپر کی فوٹو کاپی لو، آگے پیچھے ہر جگہ لکھو، چاروں طرف لکھو، پیچھے لکھ سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ اور عریضہ ڈالنے سے پہلے وہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو 2 نائب ہیں ہمارے امام کے 4 نائب، ابھی میں وہ ڈیٹیل میں آ رہا، 4 نائب ہیں امام کے، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو، جن کے ذریعے آپ یہ 15 شعبان کا عریضہ لکھیں گے، اور علی ابن صبری۔ جو پہلے 2 نائب ہیں ان کے ذریعے 2 لائن کی دعا ہے اسی عریضے کے اوپر، وہ پڑھنا، پڑھ کے روٹی میں رکھ کر یا آٹے میں رکھ کر پانی میں ڈال دو، اس کے بعد دیکھو۔ لیکن ڈالنے سے پہلے زیارت عاشورہ پڑھنا۔ لیکن یہ سب چیزیں کرنا آپ سب کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر امام کے اوبیڈینٹ بھی بننا، امام کی بات بھی سننا۔ یہ نہیں کہ داڑھی کو مونڈ کے جا کے آپ ڈال رہے، نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ نہیں کرنا کہ رزق حرام کھا رہے، رزق حرام کھانے سے پھر ساری دعائیں رک جائیں گے۔ یہ نہیں کرنا کہ بیوی کے اوپر ظلم کر رہے آپ، یہ کر کے نہیں کر سکتے۔ اچھا عریضے کو کمپلیٹ کروں پھر اور کچھ باتیں بتاتا۔ عریضہ اگر آپ غلام رضا بھائی سے لے کے لکھیں گے کیسا عریضہ، یہ اسی ٹائپ سے آپ جب 14 شعبان کو عریضہ لکھنا وہ بھی ایسے لکھنا امام کو۔ عریضہ کیا ہے؟ لیٹر ہے، ایک لیٹر میں آپ امام کو لکھ رہے، ڈیلی لکھو عریضہ، ایوری ڈے، کوئی مشکل نہیں۔ ریٹرن آپ امام کو دعا دے رہے۔ ہمارے علماء شیخ مفید کے بارے میں، آغا خمینی صاحب کے بارے میں، سرداب مقدس جو سامرے میں نیچے امام کا سرداب ہے، وہاں پہ عریضہ لکھا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے میں جواب آیا، وہاں 1 گھنٹے میں لٹرلی لکھ کے آیا۔ سید رضی، سید مرتضیٰ،
سید رضی کون ہے جو نہج البلاغہ کو کمپائل کیا؟ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ میں ایک ڈفرنس آف اوپینین ہوا تھا ایک مسئلے کے اوپر. وہ مسئلہ کہ میں اب نہیں بولتا، میں وہ اسی پہ مجلس ختم ہوگی، مجھے معلوم ہے 7:25 پہ بیٹھا 8:25 پہ اتر جاؤں گا. تو ان لوگوں نے بھی عریضہ لکھ کے امام علی کی خبر کے اوپر رکھا تھا نجف اشرف میں. امام نے ان کو جواب دیا رائٹنگ میں، عریضہ یہ ہے. ہر امام کے دور میں عریضہ تھا. تو عریضہ لکھنے کی عادت ڈالو. عریضہ لکھنے سے تم امام سے قریب ہوتے. صرف 14 شعبان کی رات کو عریضہ نہیں لکھنا. ہر تمہارے پرابلم، تم آج میری بات یاد رکھو اور سٹارٹ کرو رائٹنگ. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی وہ لکھے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے لکھے، اور ماں باپ کا کوئی ایشو ہے وہ لکھو، بیماری ہے ایشو. ہر جمعہ ایٹ لیسٹ جمعرات کو ایک دفعہ عریضہ لکھو کہ جمعے کا دن امام کا کچھ نہیں لکھ سکتے. عریضہ میں لکھنا کیا، سٹارٹ کیسے کرنا یہ سن لو. ایسے لکھو کہ جلدی جواب آئے گا. ایک لیٹر ہے نارمل، ایک ہے ڈی ایچ ایل. ڈی ایچ ایل کیسا ہوتا، بس لکھا تم پہنچائے 1 گھنٹے میں جواب آ گیا. اسی طرح یہ عریضہ کو ایسا لکھو جو جواب کیسے آتا. یو ٹرائی کل صبح میں لکھنا، فجر پہ ڈالنا. لیکن عریضہ لکھنے سے یہ نہیں ہے کہ رات بھر بیٹھ کے عریضہ لکھ رہے فجر پہ سو گئے. یہ کبھی نہیں کرنا. فجر پہ سو گئے تو پھر عریضہ لکھا کا فائدہ نہیں. عریضہ لکھ رہے اور اپنی بیوی کے اوپر غصہ کر رہے، یہ بھی نہیں کرنا. عریضہ لکھ رہے اپنے ماں کو جواب دے رہے، یہ بھی نہیں کرنا. یہ سب چیزوں کے ساتھ عریضہ لکھو گے تو تم لکھو گے تمہارا جواب آئے گا. امام راضی 14 شعبان کے لیے ہمارے پورے گناہوں کو یاد کر کے جب میں 14 شعبان کی رات میں وہاں پہنچوں اور رات میں یہاں آؤں امام بارگاہ میں 14 شعبان کی رات میں، تو میرے سارے ذہن کے کلین کر کے آنا ہے کہ یہ بیوی کا پرابلم، رشتہ دار کا پرابلم، بھائی کا پرابلم، رزق کا پرابلم، سب سالو کر کے سوری بول کے آنا. اس کے بعد تم وہ رات کو مانگو تو وہ رات میں تمہارے لیے رحمت کی رات بن جائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلی چیز عریضہ لکھنا. عریضہ کیسے لکھنا اب غور سے سنو. یہ جو میں عریضہ دے رہا وہ اور 14 شعبان کا بھی ویسے لکھ. اچھا ایک بات یہاں میں روک کے بول دوں، یہ جو عریضہ میں نے غلام رضا کو دیا ہے، یہ عریضہ چھوٹی حاجت کے لیے نہیں لکھنا. یعنی آپ کا کوئی چھوٹا ایشو ہے اس کے لیے یہ عریضے کے لیے کہا گیا کہ کوئی تمہاری سخت مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو یہ عریضہ لکھو. چھوٹی موٹی اس کے لیے ایک نارمل پیپر پہ لکھ سکتے آپ. لیکن یہ عریضہ جو میں نے دیا ہے غلام رضا کو، یہ عریضہ کوئی خاص حاجت، شادی، بیماری، پریشانی، رزق کا پرابلم، مطلب جو میجر ایشوز ہے اس کے لیے یہ عریضہ لکھنا کیسا. آپ وہ غور سے سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائٹ آپ یہ عریضہ ہے، اس کے پیچھے کا پورا پیپر خالی ہے. اوپر لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. گجراتی میں لکھو، فرینچ میں لکھو، انگلش میں لکھو، بسم اللہ، کوئی پرابلم نہیں. امام سب لینگویجز جانتا ہے. ایک دن میں گجرات میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو ایک مومن کو لا کے ملا ہے مجھ سے. ملا کے بولے مولانا یہ جو جیسے یہاں نماز ہوتی، کہا نماز کے بعد یہ جو مومن ہے یہ 4 زبانوں میں، گجراتی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، 4 لینگویجز میں ایک ہی دعا پڑھتا. ایک ہی دعا 4 لینگویج میں ٹرانسلیشن کر. اس کو بولو کہ ایک دعا 4 زبان میں کیوں پڑھ رہا، الگ پڑھے یا ایک ہی دفعہ پڑھ لے. تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا بابا تو کیوں پڑھتا 4 زبان میں ایک ہی دعا. وہ بولتا ہے کہ مولانا اگر اللہ انگلش نہیں جانتا تو ہندی تو جانتا، ہندی نہیں جانتا تو فرینچ تو جانتا، گجراتی تو جانتا. میں نے کہا یار اگر تم یہ سمجھ کے دعا مانگو گے تو کبھی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جہالت. تو ہمیشہ یاد رکھو کوئی زبان میں لکھو. اور امام جو ہے مظہر ہے اللہ کی صفات کا، مظہر ہے اوصاف خدا ہوتا امام. تو آپ عریضہ کوئی لینگویج، گجراتی، اور میں پھر بول رہا ہوں یہ عریضہ بچوں سے بھی لکھوانا. معصوم بچے کا لیٹر جلدی قبول کریں گے مولا. ہم گناہگار ہیں لیکن معصوم تو معصوم بچے. لکھنا کیسے لکھنا اب سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. لکھ کے امام کے کئی نام ہیں، قائم ہے، مہدی ہے، محمد ہے، حجت القائم ہے، قائم آل محمد ہے. امام کے کئی نام ہیں ماشاءاللہ. ہادی ہے. مولا کو اللہ ہمارے مولا کو سلامت رکھے. میرے امام کو، امام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. الحمدللہ. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. آپ کو معلوم یہ عریضہ میں نے مداغاسکر میں بھی دیا تھا لاسٹ ایئر، اور وہاں پہ لوگوں کے کیسے کیسے حاجات دور ہیں.
میں ایک واقعہ مدغاسکر کا کل بتاؤں گا آپ کو، وہ 14 شعبان کے اعمال میں مدغاسکر کے میرے ساتھ لاسٹ ایئر آپ کے پاس سے پڑھ کے شعبان میں گیا، رمضان میں وہاں تھا، وہاں پہ کیا حالات ہوئے. جو مدغاسکر والے وہ مجھے سن رہے اس وقت، ان کو معلوم ہے، اور ان کے سامنے میں بولوں گا، کل بولوں گا انشاءاللہ. تو لکھنا کیسا ریزا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام کے کئی نام، آپ کسی نام سے بھی لکھ سکتے. سب سے پہلے سلام لکھنا، السلام علیکہ یا امام مہدی، یا السلام علیکہ یا خائم آل محمد، سلام علیکہ یا حجت خدا، سلام علیکہ امام کے ناموں کے ساتھ لکھو، ہادی، جو آپ نام امام کے نام ہے، محمد، جو بھی نام. لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کا لیٹر پہنچے اور امام ایسا دیکھے، 100 لیٹر پڑے ہوئے، امام بولے نہیں وہ لیٹر دیں مجھے پہلے. آپ پلیز سنو یار غور سے. امام بولے نہیں مجھے آئی نیڈ دیٹ لیٹر، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے. امام کو ایک نام بہت پسند ہے اپنا، ایک نام امام کا ایسا ہے کہ ہی لوز دیٹ نیم، مولا بہت پسند کرتے. اگر کوئی شیعہ امام کو ایسے پکارے، کوئی امام کا چاہنے والا، جیسا ہم تو چاہنے والا، ہم تو گناہگار ہیں، مولا کے غلاموں کے غلام، کوئی ہم ایسا پکارے، کیسا؟ کیا لکھنا؟ السلام علیکہ یا فرزند فاطمہ. آپ نے بہت آسانی سے سنا یہ نام، السلام علیکہ یا فرزند زہرا. آپ یقین کرو، ہمارے علماء یہ بولتے کہ اگر امام کو کوئی یا فرزند زہرا بولے تو امام فوراً پلٹ کے دیکھتا اور دیکھ کے بولتا تو نے میری دادی کے نام سے پکارا مجھے، مظلوم بی بی. لکھو السلام علیکہ یا فرزند زہرا بی بی فاطمہ مظلومہ، سلام لکھو. اس کے بعد کیا لکھنا؟ اس کے بعد لکھو انگلش میں بول رہا، آپ اپنی گجراتی میں، فرینچ میں، جو بھی زبان میں لکھتے، میں بتا رہا آپ کو خالی. ہاؤ آر یو امام، اردو میں لکھو مولا کیسے، پھر فوراً دعا دینا مولا کو، جیسا آپ اجل فرض فوراً دعا. میں آپ کو لیٹر رائٹنگ بتا رہا، عریضہ کے میں چاہتا ری یونین کے جتنے عریضے گئے امام فوراً لے لیں، آپ کی ایک ایک دعا قبول. ہاؤ آر یو امام، مولا ہاؤ آر یو مولا. اس کے بعد لکھو انہیں کیسے مولا آپ. اس کے بعد بولو کہ مولا، پہلی آپ کو دعا دینا، مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان کی صحت کی دعا دینا. ابھی حاجت نہیں لکھنا، ہاؤ آر یو مولا، پھر فوراً لکھو کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا اللہ آپ کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھے. 3 ہو گئی. پھر لکھو کہ مولا اللہ آپ کے ظہور میں تاجیل کرے. 4 دعا ہوگی، امام کو دعا دے. اس کے بعد لکھو کہ مولا اللہ آپ کو کوئی غم مت دے سوائے حسین کے غم کے، ہمارا غم نہ دے، دنیا کا غم مت دے. آپ کیا سمجھ رہے؟ شیعت پہ آج ظلم ہو رہا، جنت البقیع ٹوٹی ہوئی ہے، بی بی زینب کے روضے پہ پہرے ہے. کیا امام خوش ہے؟ امام کو غم نہیں؟ روتے امام. شیعہ اگر اتنے عراق میں مرے، سیریا میں اتنے شیعہ مرے، لیبنان میں شیعہ مرے، تو کیا امام خوش ہو رہا؟ امام کو غم ہوتا، روتا امام. تو یہ لکھو کہ مولا اللہ آپ کو کوئی غم مت دے سوا آپ کے جد کے غم کے. 5 دعائیں ہو گئی. اس کے بعد کیا لکھنا ہے؟ میں بہت سمپل طریقے سے بول رہا ہوں. اس کے بعد لکھو کہ مولا آئی ایم سوری، اپنی گناہوں کو معافی مانگو، اپنی گناہوں کی غلطی مانگو، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو. مولا مجھے معاف، فوراً بھی لکھ، مولا مجھے معاف کر دو. یہ طریقہ دعائے کمیل کا ہے، دعائے کمیل کا. پہلے دعائے کمیل میں کیا ہے؟ یہ امام علی کا بتایا ہوا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے دعائے کمیل میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین. دعائے ندوہ الحمدللہ رب العالمین. جتنی دعائیں ہیں معصومین کے، پہلے اس کا شکر، پھر اس کی تعریف. دعائے کمیل میں بھی امام علی کیا کر رہے؟ اس کا شکر ادا کر رہے الحمدللہ، پھر اس کی تعریف کرے. تعریف کر کے فوراً امام نے حاجت کو نہیں بتایا. امام نے کہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا. امام پہلے کیا کر رہے؟ اس کے فوراً بعد گناہوں کی معافی مانگی. علی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے کہ امام علی نے گناہ کیا تو نو 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 میری زبان جل جائے. علی تو وہ ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. علی وہ کہ جس کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہو. علی کائنات کا مالک ہے، لیکن امام علی یہ بتا رہے کہ دیکھو دعائے کمیل میں میں علی ہو کے ایسی دعا مانگ رہا، تم کو کیا ہوا؟
سمجھ میں آئی بات؟ اب دعائے کمیل جب بھی پڑھو گجراتی میں پڑھو تو سمجھ میں آئے گا. تو دعائے کمیل میں علی نے پہلے گناہوں کی معافی مانگی. تو ایگزیکٹلی آپ عریضہ میں یہی کرنا کہ مولا مجھے معاف کر دو، میرے گناہ بہت ہیں، مولا میں نے بڑا ظلم کیا، مولا میں نے بڑے گناہ کیے، مولا پلیز مجھے فارگیو کرو، مجھے معاف کرو. اس کے بعد پھر حاجت کو لکھو. جتنی حاجات کو لکھ سکتے لکھو، کوئی مشکل نہیں. جتنی حاجات کو لکھ سکتے آپ لکھ سکتے. اس کے بعد حاجات کو لکھنے کے بعد پھر معافی مانگو آخر میں. پھر اپنا نام لکھ کے روٹی میں رکھ کے پانی میں ڈالو. اس کے بعد دیکھو آپ زیارت عاشورہ پہلے پڑھنا. یہی طریقہ 15 شعبان کے عریضے میں بھی کرنا. 14 شعبان کے اعمال میں تو ہم زیارت پڑھیں گے یہاں پہ، وہ میں ہی پڑھواؤں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد عریضہ لکھنا. ایگزیکٹلی یہی چیز کل کرنا. اگر آپ عریضہ غلام رضا سے لے کے اب یہ کرو. بس آخری بات میں 55 منٹ کی مجلس ہوگی. میں آج کی رات کے بارے میں پڑھنا چاہتا تھا کہ شہزادے علی اکبر کی آج ولادت 1 تاریخ سے شہزادے کی ولادت ہے. 6 شعبان 7 شعبان بھی ولادت، 7 6 اور 11 بھی. ٹھیک ہے، یہ وہ شہید ہے کربلا کا، مصائب نہیں پڑھ، یہ وہ شہید ہے کہ حسین کے گھر میں رسول اللہ پھر واپس آ گئے. اللہ کے رسول نے شہزادے علی اکبر کے لیے، آپ کو معلوم کیا حال تھا، آپ کا پورا چہرہ ریپلیکا تھے. جیسے مولا عباس امام علی کے شبیہ تھے، مولا حسین کے جو بچے تھے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. حسین کے شہزادے علی اصغر جو تھے وہ امام علی کے شبیہ تھے، مولا علی کا بچپنا تھا. شہزادے علی اکبر رسول اللہ کا بچپن. شہزادی فاطمہ صغرا ہماری ماں بی بی زہرا کیا شبیہ تھی. یہ امام کے 3 بچے اپنے ماں باپ کی طرف تھے. علی اکبر اس شہید یا اس شہزادے کا نام کہ یہ امام کے جملے میرے جملے نہیں، خالی صورت نہیں تھی، سیرت بھی رسول کی تھی. سمجھ رہے آپ بات؟ صرف صورت میں جو نہیں تھے، سیرت میں. اللہ کے امام حسین کا روز عاشور جملہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے رخصت کر کے کہا تھا کہ میں اس کو، غور سے سنو، میں اس کو بھیج رہا کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنی بڑی بات ہے کہ امام وقت بول رہا کہ میں رسول کی زیارت کرنا ہے. اس لیے کہ میں نے دعا مانگی تھی نانا کے بعد کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے نانا کا شبیہ ہو، اب میں اپنے تیرے رسول اور میرے نانا کی زیارت کرنا چاہتا. تو اب آپ سوچو، صبح شام رسول اللہ امام حسین کو کتنا چاہتے تھے، حسین رسول کو کتنا چاہتے تھے. تو اب ان کے گھر میں ہی رسول آ جائے، شبیہ آ جائے، کتنی بڑی بات تھی. اس کے بعد بس آخری جملے میرے، اس کے بعد امام حسین نے روز عاشور ایک جملہ بولا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا علی اکبر کو دیکھتا. اس کے بعد کیا کہا کہ پروردگار، غور سے سنو، پروردگار میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو تیرے رسول کی شبیہ، جو خلق میں اور سیرت میں رسول جیسا ہے. خلق کیا مطلب؟ نفس. جیسا رسول کا نفس تھا ویسے میرے بیٹے کا نفس ہے. جیسے میرے رسول کی سیرت تھی میرے بیٹے کی. رسول اللہ کی سیرت کیا تھی؟ خلق عظیم کا مالک تھا رسول. علی اکبر اس ہستی کا نام. کہ جب بھی میں آپ کو شہزادے کی ایک دعا دے کے مجلس جشن ختم کر رہا، نیچے جب جانا جشن کے بعد امام حسین کی جو زری ہے آپ کے سامنے نیچے رکھی ہوئی ہے. اللہ زری کو رکھنے والے بنانے والوں کو سلامت رکھے. بہت بڑا ری یونین کی بہت بڑی بلیسنگ ہے وہ نیچے جو آپ کے امام حسین کا روزہ ذریعہ مبارک ہے. جیسے آپ یہاں انٹر ہوتے نیچے لیفٹ سائڈ پہ علم مولا عباس کے، اس کو چومو. اس کے بعد کا جو حصہ ہے نا چھوٹا، اس کے بعد ذریعہ ایسا، یہ حصہ جو ہے یہاں پہ شہزادے علی اکبر دفن ہے. امام حسین کی ذریعہ ایسا آ کے ایسا کھلتی جیسا نیچے رکھی ہوئی. انٹر ہوتے کہ سب سے سامنے آپ کو یہ حصہ دکھتا جہاں علی اکبر دفن. اب جب جانا نیچے تو 4 سلام کرنا نیچے. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین. یہ علی ابن الحسین کا جو سلام ہے یہ چوتھے امام کو نہیں کر رہے، آپ شہزادے علی اکبر کو سلام کر رہے ہیں. زیارت عاشورہ میں یہ جو سلام ہے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، یہ جو سلام ہے
وعلی ابن الحسین، یہ چوتھے امام کو نہیں کر رہا، ہم چوتھے امام کو علی ابن الحسین بولتے، لیکن یہاں پہ زیارت عاشورہ میں یہ جو سلام ہے یہ شہزادے علی اکبر کو سلام ہے۔ تو اگر آپ روزانہ، آپ غور سے سنو، روزانہ رات میں سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر جب آپ نماز پڑھے تو اگر آپ نے یہ 4 سلام کیے روزانہ، کتنی دیر ہوتی؟ 1 منٹ بھی نہیں تھا، ½ منٹ ہوتا، 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کیا کرنا؟ اٹھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، 4 سلام، 1 منٹ بھی نہیں، وہ ½ منٹ۔ آج آپ مجھے دعا دیں گے، رات میں سونے سے پہلے پڑھو، صبح میں اٹھ کے پڑھو، اس کے بعد دیکھو تمہاری رات کیسے گزرتی، تمہارا کل کا دن کیسے گزرتا۔ دن کیسے گزرتا؟ سکون چاہتے، پیس چاہتے، پرابلمز کو سالو کرنا چاہتے تو یہ 4 سلام کر کے اپنے دن کا آغاز کرو۔ اگر لڑکی اب تمہارا شوہر تمہارے اوپر ظلم کر رہا تو یہ 4 سلام کر کے اس کے اوپر پھونک دو۔ ایسا نہیں کہ ہو بول کے پھونکے تو مارے گا۔ 4 سلام کرو، مولا حسین کو بولو مولا میری شوہر، میری شوہر کے ساتھ زندگی میں پیس، محبت پیدا کرو۔ یہ 4 سلام کر کے بولو مولا میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت آ جائے۔ مولا یہ 4 سلام کر کے بولو مولا میرے گھر میں سکون دے دے۔ اگر کسی کو پرابلم ہے، کوئی مجھ سے ملنا چاہتا، میں یہاں ہوٹل میں ہوں، غلام رضا بھائی سے آپ کانٹیکٹ کرو، ان کے پاس میرا اسکیڈول ہے، میں 4 دن ہوں ری یونین میں انشاءاللہ۔ اگر دن میں آ کے ملنا چاہ رہی کوئی کاؤنسلنگ کے لیے تو آئی ایم ہیئر، آئی کین ٹاک ٹو یو۔ آپ غلام رضا بھائی سے کانٹیکٹ کرو، ڈائریکٹ نہیں آنا، پہلے غلام رضا بھائی کو فون کرو، دین، اس لیے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، وسیلے والے۔ You understand what I mean؟ کوئی فیملی کو ملنا چاہ رہے، کوئی ایشو ہے آپ کا، you come to me، انشاءاللہ I'll give you some du'as، I will suggest you، لیکن come through غلام رضا صاحب، اوکے؟ میں آج شہزادے علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے 3 صلوات پڑھے، آج کی رات کی برکت ہمارے جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند، اور یہ صلوات امام زمانہ کو ہم ہدیہ کر رہے ہیں، 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی